بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر خالد محمود ہے۔ میں پشاور جنرل ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ فزیشین یا میڈیکل اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں لیڈ ریڈنگ ہاسپٹل میں ایز اے پروفیسر آف میڈیسن کام کر چکا ہوں۔ میں آپ کو آج آرتھرائٹس یا جوڑوں کی بیماری کے بارے میں کچھ معلومات یا کچھ ٹپس دینا چاہوں گا۔ یہ کافی کامن بیماری ہے ہمارے معاشرے میں، اسپیشلی فیمیل میں کافی زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بدن میں درد ہے، تو برے بدن میں درد اور جوڑوں میں درد میں کافی فرق ہے۔ دونوں کی علامات، دونوں کی وجوہات اور دونوں کے علاج میں فرق ہے۔ تو آرتھرائٹس بیسیکلی ہم جوڑوں کے درد کی بیماری کو کہتے ہیں، جس میں بدن میں جو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے جوڑ ہیں یا جو جتنے نیچے آپ کے فٹ یا آپ کے پاؤں کے جوڑ ہیں، اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے، درد ہوتا ہے اور ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے۔ ان کی حرکت، جب آپ ان کو حرکت دیں گے تو اس سے ان کو پین یا درد ہوتا ہے، تو یہ اس کو آرتھرائٹس بولتے ہیں۔ اور دوسری ایک اینٹیٹی ہے جس کو ہم آرتھرالجیا بولتے ہیں، یعنی اس میں درد ہوتا ہے لیکن یہ سویلنگ اور اس کو بخار وغیرہ یا پین وغیرہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو جو امپارٹنٹ ہے وہی آرتھرائٹس کی بیماری ہے، جس میں جو عموماً بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ضروری یہی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے، اور یہ بیسٹ ڈاکٹر آپ کو ملے تو وہ جنرل فزیشین یا رومیٹالوجسٹ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کی آرتھرائٹس کی بیماری کی وجوہات کیا ہیں، اس کے سبب یا اسباب کیا ہیں، اور اس کو آپ کیسے مینیج یا ٹیکل کریں گے۔ آپ کوشش کریں کہ خود سے دوائیاں نہ لیں، یعنی 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ جس بندے کو جوڑوں کی بیماری ہو اس کو یہی ہے کہ آج کل سردیاں ہیں تو سردیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اگر آپ کے ہاتھوں کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو آپ نے دستانے یا گلوز پہن کے باہر نکلنا ہے، کیونکہ سردیوں کی وجہ سے یہ آرتھرائٹس یا جوڑوں کی بیماری کافی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا، آپ کے بدن کو بھی آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا وارم رکھیں، گرم رکھیں، ٹھنڈ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا یہی ہوتا ہے کہ آرتھرائٹس یا جوڑوں کی بیماری صبح سویرے لوگوں میں زیادہ مسئلہ کرتی ہے، تو صبح جو کہ ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے تو اس وقت یہ بیماری یا یہ جوڑوں کے درد کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ خود سے اگر آپ نے میڈیسن لینا بھی ہو تو سب سے بیسٹ یا سب سے جو سیف میڈیسن ہے وہ پیراسیٹامال ہے۔ کوشش کریں پیراسیٹامال سے آگے نہ جائیں۔ 1 یا 2 گولی دن میں آپ 6 گولیاں کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس سے جو پوٹن یا اسٹرانگ یا جو سخت دوائیاں ہیں وہ نہ لیں۔ اور جو آپ لوگ بتاتے ہیں کہ فلانی میں نے یہ لیا وہ لیا، تو آپ کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ان سے آگے دوائیاں آپ نہ لیں۔ باقی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کوشش کریں کہ اپنا مینٹین رکھیں، جتنی تک ہو سکے آپ چلا کریں، اس سے آپ کے جوڑوں کے درد کا مسئلہ کم ہوگا، کیونکہ ایکسرسائز سے یہی ہوتا ہے کہ آپ جو پٹھے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور جوڑوں کی جو مضبوطی ہے وہ پٹھوں کی مضبوطی کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے، یہ آپس میں جڑے ہیں۔ تو آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے تو جوڑوں کے درد بھی کم ہوں گے، جوڑوں کے مسئلے بھی کم ہوں گے۔ یہ بیسیکلی یہ جو گھٹنوں کے مسئلے ہیں اس میں ایکسرسائز کا بڑا اہم رول ہے۔ یعنی لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سائیکل چلائیں، سوئمنگ تو موقع نہیں ملتا، سوئمنگ بڑی زبردست ایکسرسائز ہے گھٹنوں کے درد کے لیے۔ تو ایکسرسائز اور ڈائٹ کا زیادہ اس میں رول نہیں ہے۔ لوگ کافی سارے چیزیں بند کرتے ہیں، کافی سارے چیزیں کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن سوائے یورک ایسڈ کے اگر وہ زیادہ ہو تو اس میں ڈائٹ کا زیادہ رول ہے۔ باقی جو جوڑیوں کی بیماریاں ہیں اس میں ڈائٹ کا کچھ خاص رول نہیں ہے۔ ویٹ کا بہت زیادہ رول ہے، آپ نے اپنے ویٹ کو بیلنس رکھنا ہے، کم رکھنا ہے۔ جتنا آپ سمارٹ سلم ہوں گے تو آپ کو گھٹنوں کی بیماریاں یا باقی جوڑوں کی بیماریاں کم ہوگی۔ باقی جب بھی آپ اچھے سے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں، وہ آپ کے لیے ٹیسٹ لکھیں گے، اور اس کے مطابق جنرلی جو چھوٹے جوڑ ہیں اس میں رومیٹائڈ کی وجہ سے، رومیٹائڈ آرتھرائٹس اس کو بولتے ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اور رومیٹائڈ کا ایک سٹینڈرڈ علاج ہے جو ڈاکٹر صاحبان کے مشورے سے آپ شروع کریں، اور کوشش کریں کہ وہ علاج جاری رکھیں جب تک وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہ بتائیں، اس میں چینجز نہ لائیں، وہی علاج آپ جاری رکھیں۔ کیونکہ بعض میڈیسن رومیٹائڈ کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ نقصان بھی دے سکتے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو اس کی میڈیسن کم یا زیادہ کرے گا، وہ اس کے مطابق جتنے آپ کے علامات یا جتنے آپ کے مسئلے ہوں۔ فیملی میں بعض لوگوں کے یہی جوڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو جوڑوں کو بیماریاں زیادہ ہو، لیکن
جوڑیوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا تدارک اتنا زیادہ وہ نہیں ہے جتنا ان کا علاج، اور آج کل بڑا مؤثر علاج موجود ہے جو ڈاکٹر صاحبان آپ کو لکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کا علاج ممکن ہے۔ تھینک یو۔